ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ براس ٹیکس. جشن آزادی کے حوالے سے ہماری خصوصی ایپیسوڈ جو اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرینس پر جاری ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری یہاں پر ینگسٹرز موجود ہیں جن کا تعلق ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. جشن آزادی کے حوالے سے زید صاحب کی ڈسکشن آپ لوگوں نے سنی. کویشچن آنسرز کا سیشن جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بندہ ایک زیادہ سوال نہ کرے اور اپنے سوال کو مختصر رکھیے, ٹو دا پوائنٹ رکھیے, اور کائنڈلی آپ لوگ یو کین ریز یور ہینڈس اینڈ آئی ول پن پوائنٹ دا پرسن. جی پلیز. السلام علیکم سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک خوبصورت نظام کی نوید آپ نے ہمیں سنائی ہے. اس نظام کو امپلیمنٹیشن کے لیے, فزیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کا نظریہ کیا ہے کہ ہم ایسا کیا اقدامات پریکٹیکلی لیں تاکہ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی آئے اور اس خوبصورت ملک کو جو ایک مسلم امہ کی لیڈرشپ کا پیغام لے کر ہم چلنے والے ہیں انشاءاللہ, اور ایسا ہوگا تو اس کے لیے پریکٹیکلی اس نظام کی تبدیلی کے لیے آپ کا ویژن کیا, میں جاننا چاہوں گا. شکریہ. بڑا کامن کویشچن زید صاحب ہمارے سامنے ہے, کلیکٹیو لیول پر بھی اور پھر انڈیویجول لیول پر. دیکھیے, سوال یہ کیا جاتا ہے بار بار کہ ہم جس خوبصورت نظام کا خواب دکھاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھو بچوں کہ ہم سے تو یہ خواب بھی چھین لیے گئے ہیں. ہم کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے, ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے, یہ ملک الگ ہونے والا ہے, اس میں اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے ایٹمی ہتھیار بھی کوئی لے جائے گا, ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور مایوسی کے اس سٹیج پہ لے گئے اس ملک کو, بد انتظامی سے, فائنینشیل مس مینجمنٹ سے, کرپشن سے, کہ لوگوں نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے, یہ یقین کرنا بند کر دیا. تو کسی بھی تبدیلی کو لانے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امید کی کرن جلائی جائے انسانوں کی نگاہوں میں, اس کے دلوں میں, یہ بتایا جائے کہ خدا کے واسطے حوصلہ رکھو یار, کچھ نہیں ہو رہا. ایک خواب اس کو دکھایا جائے کہ تمہاری آگے تقدیر یہ ہے کہ جس ملک کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے وہ اس ملک کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے والے. وہ ملک جس کو یہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے, یہ ملک پوری دنیا میں اپنی فورس پروجیکشن کرے گا, جس میں کہتے ہیں کہ معاشی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے, وہاں پہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچے گا. جس ملک میں کہتے ہیں ظلم کا نظام نافذ ہے, وہاں پہ انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ کمزور لوگ اپنے آپ کو طاقتور اور طاقتور کمزور محسوس کریں گے. مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ اس کے لیے پہلے تو خواب دکھانا ہے, پہلے تو ویژن دینا ہے آپ کو, پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی ڈن. کس کو یقین آتا تھا کہ یہ پاکستان بنے گا؟ کس کو یقین آتا تھا یہ پاکستان بچے گا؟ کس کو یقین آتا تھا یہ پاکستان 71 کے بعد بچ جائے گا؟ اور کس کو یقین آتا تھا کہ یہ پاکستان پھر اٹھ کے ایٹمی طاقت بھی بنے گا؟ یہ ناممکنات ہوتے جا رہے ہیں نا, اور یہ خود بخود ہو رہے ہیں. صرف ایک یکسوئی چاہیے, یقین چاہیے کہ وی کین ڈو اٹ اینڈ دین وی کین ڈو اٹ. دیکھو, جہاں تک تبدیلی لانے کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس مشن آبجیکٹو کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے, جو ہم نے کر دیا آج, کہ اس پاکستان کو ہم یہاں لے جانا چاہتے ہیں. دیٹس آور آبجیکٹو. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے ہر شخص اپنی ذات میں جو جس جگہ جس کو اختیار, جو طاقت, جو اتھارٹی اللہ نے دی ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. جو آرم فورسز کے چیفز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس ڈیوٹی کو کریں گے. جو سیاستدان ہیں, جو دانشور ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں, جو میڈیا ہے, جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ پر اس مشن کی تکمیل میں لگ جائیں گے. ایک گول ڈیفائن کر دیا گیا ہے, اب اس مشن کو حاصل کرنا ہے. اور یہ بات نہ سمجھیے کہ یہ نیٹ ورکنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ ہو چکی ہے. صرف حکمران اس وقت آپ دوسرے دیکھتے, مین سٹریم میڈیا آپ دوسری طرف جاتا ہوا دیکھتے. لیکن اگر پاکستان بچا ہوا ہے اور دشمنوں کو مزاحمت بھی دے رہا ہے اور دشمنوں کی چالوں کو الٹ بھی رہا ہے اور اللہ کے فضل سے مضبوط بھی ہو رہا ہے, تو کوئی تو پیٹریوٹس ہیں کسی لیول پر جو اس کام کو کر رہے ہیں. اور جب آپ اس کام میں داخل ہوتے تو پھر آپ اس نیٹ ورک میں آ جاتے. چاروں طرف لاکھوں پاکستانی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اس وقت, آپس میں کہیں نیٹ ورک ہیں اور کہیں پہ لوزلی کنیکٹڈ ہیں. جس جگہ پہ آپ موجود ہیں, جو آپ کی ڈیوٹی ہے, جو آپ کا مشن ہے, اس کو اتنا خوبصورت کیجئے. جہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, جہاں پہ ظلم کے خلاف بات کر سکتے ہیں, جہاں ریزسٹنس دے سکتے ہیں, وہاں ریزسٹنس دیجئے. ہم سڑک پہ آ کر پتھراؤ کرنے اور آگ لگانے کو نہیں کہہ رہے آپ کو, لیکن 90% کام سائیکولوجیکل وارفیئر سے, انفارمیشن وارفیئر سے, حوصلے سے, امید دلانے سے, اور لوگوں کو تبلیغ سے, لوگوں کو کنونس کر کے کیا جا سکتا ہے. اس بات کی امید دلانے سے کہ اس پاکستان کا شاندار مستقبل ہے. لیٹس کم اینڈ بی پارٹ آف اٹ. آؤ اس کا حصہ بنو. یہ تبدیلی ایک عوام کے پریشر سے آئے, فوج اور عوام سے مل کر آئے, سیاستدان توبہ کرے, یہ سیاسی نظام تبدیل ہو, دشمن ہمارے ملک پر حملہ کر دے اور اس کے نتیجے میں یہ سیاسی آرڈر ڈسٹرب ہو جائے. یہ طریقہ اللہ کے پاس ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے اس وقت کے لیے کہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے
وہ آپ کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاس 100 راستے ہیں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، چاہے وہ نظام خود تبدیل کروائے یا ہمارے ہاتھوں کروائے یا پاکستانی پیٹریوٹ سے کروائے. یہ معاملہ ہم ابھی اللہ پر چھوڑتے ہیں، لیکن اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک جماعت چاہیے، ایک ٹیم چاہیے پیٹریوٹس کی. ہماری جماعت کا نام پاکستان ہے، ہماری ٹیم کا نام پاکستانی ہے، مسلمان ہے. اس کے علاوہ کوئی شناخت ہمیں نہیں چاہیے، یہ شناخت کافی ہے ہماری. جو اس وقت پاکستان کے دفاع میں پوری دنیا میں بچے کام کر رہے ہیں وہ سارے والنٹیئرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، آپ جیسے بچے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے ہیں، جو شام کو ویب سائٹ پہ، سائبر ورلڈ پہ لکھ کے، اخباروں میں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے، براڈ کاسٹنگ کے ذریعے اپنے پرسنل کانٹیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے انٹرسٹ کا دفاع کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی اونچا کر رہے ہیں. اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اعلیٰ ترین پاکستانی بنیے. پاکستان کے کسی عہدے پہ، رتبے پہ فائز ہیں تو حق حلالی کا، پاکستان سے محبت کا حق ادا کر دیجیے. آپ دیکھیں گے آپ کی ایک فرد کی برکت سے اس پورے ماحول میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اور چند ہزار، چند سو لوگ اس طرح کے ہوں اور جن کو اللہ نے دنیا میں اختیار اور طاقت بھی دی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں راتوں رات ایسی حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. ظاہراً وسیلے اور اسباب بھی نظر نہیں آئیں گے، خیر و برکت پھیل رہی ہوگی. دیکھیے امیروں کی، حکمرانوں کی بڑی برکت ہوتی ہے. قائد اعظم جیسے کردار والا امیر لائیے، علامہ اقبال جیسا دوراندیش فقیر لائیے، دیکھیں پھر برکت کیا ہوتی ہے. پہلے ہمیں اقبال کو ریوائیو کرنا ہے، عزت غیرت کا پیغام دینا ہے. ہم نے مایوس قوم کو یہ بتانا ہے کہ تم آسمانوں سے تاروں توڑ کے لا سکتے ہو، اور اس کے بعد جب اس قوم کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگے پھر اس کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو خود پتا ہے کس طرح جا کے ہم اس کو حاصل کریں گے. دیکھنا تو صحیح معجزہ ہوتا کیسے، ذرا اس پیغام کو پھیلاؤ تو صحیح. جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ مالک اس جنگل میں کون آئے گا، اس بیابان میں کون آئے گا آپ کی اذان کو سننے کے لیے؟ تو اللہ نے ان سے یہی کہا تھا، علیک الاذان وعلینا البلاغ، تم اذان دو، اس کو دنیا کے کونے کونے تک ہم پہنچائیں گے. آپ اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام بہتر جانتا ہے کس طرح کریں. اور تبدیلی انشاءاللہ is just around the corner. We'll take another question جی. سر میرا نام جہانور خان ہے، بی کام کا اسٹوڈنٹ ہوں. کوشچن سر میرا یہ ہے کہ نوجوان نسل اس ملک کی ترقی میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرے، اور آپ کی کیا سجیشن ہے اس بارے میں؟ نوجوان نسل کے لیے ہمارا صرف ایک پیغام ہے، اقبال کا شاہین بنو، اپنی کردار سازی کرو. ہماری نوجوان نسل کو دو لوگ دیکھ کر گواہیاں دے، قسمیں کھائیں کہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہے تو پاکستانی نوجوان کو دیکھو، جو روپے، پیسے، دولت، جائیداد، مال و دولت، دنیا کے چکا چوند کرنے والی خواہشات اور شہوات سے اس طرح بچ کے نکل جائے جیسے مرد مجاہد، مرد آہن بچ کے نکل جاتا ہے. اس پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس کے حوالے کر دیے جائیں اور ایمان ہو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، پاکستانی نوجوان 1 روپے کی خیانت نہیں کرے گا. اس میں جو جھوٹ نہ بولتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، سچ کے لیے سٹینڈ لیتا ہو، جس کا کردار یہ گواہی دے کہ مرد مومن، مرد مجاہد یہ ہوتا ہے. آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ امت مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمائندے بنو.